بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نحو کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، تو فخر صاحب نحو کی ڈیفینیشن میں کیا چیز ہے؟ جی خیریت عرفان صاحب، نحو کی ڈیفینیشن میں کیا چیز ہے؟ اوہو، ابھی تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوا آپ کے وائس کا؟ فخر صاحب صیغے کی پہچان صرف میں ہوتی ہے، یہاں پہ تو نہیں ہوتی۔ صیغے کی پہچان تو صرف میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ بنایا جاتا ہے اور آخری حرف کا اعراب دیکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جی، اور موضوع ٹاپک کیا ہے نحو کا؟ کلمہ اور کلام ہے۔ وائس کا ایشو آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ابھی تک حل ہو رہا۔ اسے تو حل ہو جانا چاہیے تھا، کوشش تو کر رہے ہیں ابھی تک، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہشام حق صاحب لفظ کی ڈیفینیشن کریں۔ لفظ، جی ہاں طارق صاحب، میں نے پہلے دیکھا آپ کا میسج، سافٹ ویئر کا بڑا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں ہے۔ جی، لفظ جو انسان کی زبان سے ادا ہو۔ لفظ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ فاروق خان سے اب بتائیں مفرد کیا ہوتا ہے؟ لفظ اکیلا لفظ۔ مرکب کس کو کہتے ہیں فاروق صاحب؟ دو یا زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے۔ پھر مرکب کی اقسام کتنی تھیں؟ کون کون سی؟ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ جی حسن اقبال سے بتائیں کہ مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ جی، مرکب مفید جس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور مرکب غیر مفید جس کے سننے والے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ مرکب مفید کی ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ مرکب مفید کا ایک ظاہری معنی ہم نے یہی پڑھ لیا کہ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ
جس کے سننے سے کوئی فائدہ ہو. اب فائدے دو طرح کے ہم نے کہے تھے مرکب مفید کے اندر. نمبر ایک کہ اس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، اس میں کوئی خبر دی جائے، گزشتہ واقعے کی ہو جائے یا کسی بھی واقعے کی ہو جائے. اور دوسری اس کے اندر چیز یہ تھی کہ کسی بات کی طلب معلوم ہو، طلب، مطالبہ. صحیح ہے. یہ دو قسمیں ہو گئیں کس کی؟ مرکب مفید کی یہ دو قسمیں ہو گئی تھیں. پھر آگے ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید کی ہشام صاحب کتنی اقسام ہیں؟ مرکب مفید کی دو ہیں. کون کون سی؟ جی رضوان اللہ صاحب ماشاء اللہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب یہ جو مرکب مفید کی ڈیفینیشن کے اندر ہم نے دو پارٹ دیکھے ہیں. ایک ہے کہ جس کے اندر خبر دی جائے، یہی ٹکڑا جملہ خبریہ کہلائے گا. تو ڈیفینیشن کیسے بنے گی؟ جملہ خبریہ وہ اسم، وہ مرکب ہے جس میں کوئی خبر دی جائے اور اس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. ایسے ہی تھا نا جملہ خبریہ. آپ کو نیوز دیتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کام ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس میں ہم اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہو گیا جملہ خبریہ. اور یہ جو دوسرا اس کے اندر حصہ ہے کہ جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی مطالبہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. اسے کیا کہیں گے؟ جملہ. شہر یار صاحب کو بات سمجھ آئی؟ آج ہیں شہر یار صاحب؟ تو یہ جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ کس کی قسمیں تھی؟ مرکب مفید کی. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیں کہ مرکب مفید سے ہی ہم نے دو قسمیں نکالی ہیں نا، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرکب مفید جملہ خبریہ اور انشائیہ کے مجموعے کا نام ہے. اور ایزی ہو گیا. اب کتاب سے تو یہ لائن ملنی کوئی نہیں. امین صاحب دیکھیں بک کو، وہاں پہ نہیں ہے یہ لائن. تو اتنا آپ سمجھ آ گئی. مرکب مفید جملے خبریہ اور جملہ انشائیہ کے مجموعے کا نام ہے، کیونکہ اسی کی ڈیفینیشن جو ہے، ایک اس کا پارٹ خبریہ کہلاتا ہے، دوسرا پارٹ اس کا انشائیہ کہلاتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جملہ خبریہ کی مثال آپ لے لیں، ذهب زید، زید چلا گیا، کہ جس میں کوئی خبر دی جائے، بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. اور انشائیہ
جس میں کوئی خبر، جس میں کوئی ڈیمانڈ ہو، بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کتنی بار ان کی ڈیفینیشن دہرائی ہیں، جو توجہ سے بیٹھے ہوں گے میرا خیال ہے ان کو یاد ہو ہی گئی ہوں گی۔ اب ہم کتاب میں ذرا دیکھتے ہیں۔ ادریس زمان صاحب کیسے ہیں؟ وہ عادل صاحب کے آپ جاننے والے ہیں ادریس صاحب؟ ایک تو سجاد صاحب ہیں ان کے تعلق والے۔ جانتے ہیں عادل صاحب کو؟ اچھا آپ ہیں۔ اور دوسرے ہیں وہ کیا نام ہے ان کا؟ سجاد صاحب، اچھا۔ اور رضوان اللہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ رضوان اللہ صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ عرفان عالم صاحب، ہاں آپ کہاں سے ہیں؟ رضوان اللہ صاحب کرک کے ہیں۔ ایک رضوان صاحب وہ بھی ہیں نا کو جن کی آئی ڈی بنوائی تھی، ان کو میسیجز وغیرہ میں نے کیے تھے، وہ کون سے رضوان صاحب ہیں آپ میں سے وہ؟ ان کا نام بھی میرا خیال رضوان ہی تھا، جن کو میسیجز وغیرہ کیے تھے کہ یوں آئی ڈی بنائیں۔ انڈیا سے ہیں، اچھا۔ عالم صاحب وہاں سے ہیں۔ کاشف صاحب کہاں سے ہیں؟ جی اچھا، آپ گجرات سے ہیں۔ نواز صاحب نئے ہیں، صحیح۔ تو مرکب کی دو اقسام: مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر ہو، گزشتہ ضروری نہیں ہے، یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذہب زیدن، زید چلا گیا تھا۔ یوں میننگ کریں، زمانہ کے مفہوم جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ زید چلا گیا تھا، ایتی بالماء پانی لیا۔ پہلی بات سے یعنی ذہب زیدن سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر کہیں گے نا سمجھ آ گئی ہے، پھر آگے پڑھنا پڑے گا اجاز صاحب۔ کہہ دیں نہیں آئی؟ اجاز احمد صاحب، جملہ انشائیہ۔ جہانگیر صاحب آپ ابھی اگر نئے ہیں، آپ تو پچھلی کلاسوں میں تھے، وہی جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا وہی ہم نے دہرایا ہے بس۔ تو آپ شروع میں کوشش کیا کریں نا، آیا کریں، پھر اب پہلوں کا ٹائم ضائع ہوگا۔ چلیں شروع میں ریکارڈنگ آپ دیکھ لینا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہو رہا ہے حضرت کے سمجھ نہیں آئی پچھلی 2-3 کلاسوں سے۔ ذوالفقار صاحب ان کا کیا ایشو ہے؟ آواز نہیں جاتی اس لیے؟ نیٹ کا ایشو ہوتا ہے یا ویسے میری نہیں بات سمجھ آ رہی؟
اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے، میں تو سلو ہی چل رہا ہوں ویسے. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. مرکب مفید کی دو قسمیں ہو گئیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. اب اس میں جو پہلی قسم ہے جملہ خبریہ، اس کی اب ہم آگے جو ٹائپس ہیں وہ دیکھتے ہیں. چلیں جی، اب نحو کی گیمیں شروع ہو رہی ہیں. بڑی دلچسپ چیزیں ہیں نحو کے اندر. جملہ خبریہ کی دو قسمیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ، نمبر دو جملہ فعلیہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جملہ اسمیہ، لو جی، جملہ فعلیہ. اب ہم نے سمجھنا ہے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے. اسی کو سمجھتے سمجھتے ہماری کلاس ہو جائے گی. اب آپ لوگوں نے اپنی پینسلوں کو بھی تھوڑی سی حرکت دینی ہوگی، جو چیز آئے اس کو نوٹ کریں. اب جملہ اسمیہ ہم سمجھتے ہیں. آپ نے اسم اور فعل کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی تھی، ان کی کچھ علامات بھی پڑھ لی ہیں. میں نے بتایا تھا نا، نحو کا پورا ایک چین ہے. آپ پوری ترتیب سے پچھلی کلاس سے سنتے آئیں گے، انہیں ذہن نشین رکھتے آئیں گے تو آپ کو اگلے ٹاپک سمجھ آئیں گے. آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ ہمیں پریکٹیکلی ایسا کوئی سامنا آئے گا، کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا، پھر صحیح سمجھ آئے گی کہ واقعتاً پچھلی ساری چیزیں ہمیں ترتیب سے سمجھ کے آنی چاہیے. آج وہی ہمارے ساتھ حادثہ پیش آنے والا ہے، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہمیں پچھلی کتاب کی ترتیبیں، پچھلی کتاب جو ہے، پچھلی کلاسز اگر میں نے سنی نہیں، سمجھی نہیں، یاد نہیں کی تو میں آگے نہیں چل سکتا. اس لیے اب جملہ اسمیہ میں جو ہم قدم رکھ رہے ہیں، اس میں جو کچھ ابھی تک آپ نے پڑھا وہ سارا استعمال ہوتا جائے گا. اسی طرح کتاب آدھی سے بھی زیادہ ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن کا سبق بھی وہاں پہ ہو رہا ہوگا، دوسرے دن کا سبق بھی وہاں پہ ہو رہا ہوگا، تیسرے دن جو پڑھا تھا وہ بھی وہاں ریویژن ہو رہی ہوگی. یہ ساری اس ترتیب سے چیزیں ہیں. تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں پچھلی کتاب کو یاد کر کے چلیں. ابھی کوئی زیادہ نہیں، میں تو روزانہ دہراتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے تو یاد ہو گئی. اب آپ بھی ساتھ دہرا لیا کریں، آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. جملہ اسمیہ کے اندر دو، اچھا ایک میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، زید قائم. چلیں عالم کی مثال، چلیں قائم